پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جو سفارشات دفاعی اور خارجہ امور کے بارے میں سلامتی کونسل نے دی، نیشنل سیکیورٹی کونسل نے دی، ان سفارشات کے اوپر عمل درآمد کا اب معاملہ ہے. تمام ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر متفق تو تھے. اس کمیٹی کے اندر تشریحات بہرحال مختلف ہیں. ذرا اس کے اوپر آتے ہیں ندیم افضل چند صاحب. امریکہ سے ہم نے اپالوجی لینی ہے اور قرارداد کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اپالوجی ہمیں ملنی چاہیے. یہ اپالوجی ہم کس طرح حاصل کریں گے ان سے؟ دیکھیں، یہ ڈپلومیٹک طریقے سے ہوگی اور گورنمنٹ جب امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرے گی اس قرارداد کی روشنی میں، تو یقیناً یہ تو پھر ایک قرارداد کا ایک حصہ ہے. اس کے اوپر تو ان کو یہ ہمیں سیکھ کرنی پڑے گی، اور جب ہم سیکھ کریں گے تو وہ ان کو اس کے اوپر ہوگا، ضرور ہوگی عمل. اچھا، ہماری وزیر خارجہ جو ہے یا وزارت خارجہ جو ہے وہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ کہے گا جی کہ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں معافی نامہ بھیجی. کس طرح ہوگا؟ میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کمیٹی میں آپ موجود تھے نا. ڈیبیٹ کا لیول کیا تھا اپالوجی کا؟ کمیٹی میں اندر یہ بات آئی تھی کہ پہلے بھی انہوں نے بتایا کہ ہم جی معافی کا صرف اگر بات ہوتی معافی تو وہ پہلے بھی مانگنے کے لیے تیار ہے، اور معافی کے بھی ڈپلومیٹک طریقے ہی ہوتا ہے نا طلعت صاحب. معافی کا ڈپلومیٹک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم گھٹنوں کے بل جھکیں پھر وہ معاف کریں. نہیں، گھٹنوں کے بال جھکنے کے لیے گھٹنوں کے بال پہ جھکا جاتا ہے. آپ صاحب جس طرح پہلے گورنمنٹ جس طرح مشرف ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جھکا تھا، اس طرح نہیں جھکا جاتا. انہوں نے حملہ کیا، گورنمنٹ نے تو نیٹو سپلائی بند کی، بون کانفرنس کا بائیکاٹ کیا. حافظ صاحب کہتے ہیں حکومت نے نہیں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آرمی اسٹاف نے کی وہ نیٹو سپلائی اسلالہ کے بعد، وہ آپ نے نہیں کی. آپ نے نہیں کی، اور آپ نے تو گارڈ آف آنر دے کر بھیجا ہے پرویز کو. حافظ صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ اصل میں پرانا ہے نا، کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ آرمی چیف ہے اور جو بدنامی ہوگی وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر ہوگی. اب اس طرح سے نہیں کام چلے گا نا. تو یہ میرے خیال میں اگر گورنمنٹ نے بند کیا ہے تو آرمی چیف گورنمنٹ نہیں ہے. آرمی چیف بھی ایک گورنمنٹ کا ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ادارے کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ہوتی ہے. چلیں، زبردست پولیٹیکل لیڈرشپ. جی جگڑا صاحب، کس طرح معافی آئے گی؟ معافی جی بالکل اسٹریٹ اوے جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو معافی مانگنی پڑے گی. صدر باراک اوباما کو نہیں مانگنی چاہیے؟ ظاہر ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آئے گی تو باراک اوباما کی معافی آئے گی. یہی ہم چاہتے ہیں کہ باراک اوباما کو معافی باراک اوباما کی معافی قابل قبول ہوگی یا ہلری کلنٹن کی معافی قبول؟ یہ درجے ہیں نا مختلف قسم کے. یہ وائس پریزیڈنٹ کی معافی، یہ اس کے اوپر آپ کی پارٹی نے کچھ سوچا نہیں کہ معافی کے بھی بڑے درجے ہوتے ہیں نا؟ کل کو وہ کہہ رہے ہیں جنرل ڈیمسی کو کہہ دیں کہ یہ تو کمیٹی میں جو ڈسکس ہوا تھا، میں وہاں موجود نہیں تھا. پارٹی کے ڈسکشن کیا اب معاملہ اب پارلیمان، ہم تو کہتے ہیں کہ ہائیسٹ لیول سے آنی چاہیے. اس پہ یہ نہیں کہ یہ ڈپلومیٹک ہوگی اور ڈپلومیٹک طریقے سے اور ایمبیسڈرز اور یہ مانگ لیں گے، اس سے کام نہیں کرے گا. ندیم صاحب ڈپلومیٹک سے مراد یہ ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہی یہ ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گول مول الفاظ میں معافی. انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے جب یہ زیر بحث تھا، جب اس کمیٹی کو بحث کر رہے تھے. امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پر ہمارا جو ایکٹ تھا اور ہم نے جو ایکشن کیا تھا اس میں ہماری غلطی نہیں تھی، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر پاکستانی افواج نے مداخلت کی تھی اور ہم نے جوابی کارروائی کی، اور جوابی کارروائی پہ ہم کبھی بھی معذرت نہیں. معافی تو دور کی بات ہے، انہوں نے معذرت سے بھی انکار کر دیا. یہ اور بات ہے کہ جس طرح چند صاحب کہہ رہے ہیں گھٹنوں کے بل ہم جھکیں اور کہیں جی ہم معافی مانگ رہے ہیں. میرے باپ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم قرارداد اس لیے متفقہ قرارداد چند صاحب چند چڑھا ہوا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت جب ہوگی تو وہ پہلے اپولوجائز کریں گے اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہی اپولوجیز. لیکن جو میری سمجھ میں ہے، امریکہ نے تو ایک رپورٹ تیار کی سلالہ کی، اور انہوں نے یہ بھی دعوت دی ہمیں کہ آپ جوائنٹلی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں کہ یہ رپورٹ. ہم نے اس سے کہا کہ ہم جوائنٹلی نہیں بیٹھیں گے، لیکن ہم نے اپنی بھی تو کوئی رپورٹ یا انویسٹیگیشن تیار نہیں کی جو آپ پبلک کریں کہ بھئی ہمارے کہاں ہے وہ رپورٹ، کہاں ہے وہ رپورٹ. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نو ڈسکشنز الگ بات ہے، ایک آفیشل لیٹر رپورٹ موجود ہے. آپ عوامی نیشنل پارٹی اگر نہ پڑھے تو علیحدہ بات ہے. نہیں آفیشل رپورٹ سامنے آئی ہے باقاعدہ انہوں نے ٹائمنگ کا کیا. اچھا، وہ سوئے ہوئے تھے. یہ مجھے دیکھیں، ہم لوگوں نے کرٹیکلی دیکھنا ہوگا. اتنے گھنٹے وہ آئے،
कार्रवाई की। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेड है। किसकी थी? गलती हमारे सारे, हम तो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से गलती थी, डिलिबरेट अटैक था, हम तो यही कह रहे थे। अच्छा, अपॉलॉजी पर वापस आइए। अब अगर अपॉलॉजी आएगी तो कितनी शर्म की बात होगी कि आपको एक जॉइंट एक यूनानिमस रेजोल्यूशन लानी पड़ती है तमाम पार्टियों के सिग्नेचर से, अमेरिका से उस मामले से पर माफी मंगवाने से जिस मामले में हमारे ख्याल के मुताबिक हमसे यकसर ज्यादती हुई है। एम्बैरेसिंग कि आप अपॉलॉजी का लफ्ज डलवा रहे हैं। अगर इतने ही हम तगड़े हैं तो ये किए बगैर अपॉलॉजी होनी चाहिए थी ना। देखिए, मेरे ख्याल में तो इस किस्म के जो सिचुएशन है, पहले तो वी हैव लॉस्ट प्रेशियस लाइव्स, ठीक है, और इतनी देर लगना एक अपॉलॉजी पे, तो ये तो एज फार एज वी आर कंसर्न कि वो पहले से उनको दे देनी चाहिए थी। फिर हमारी भी जो कोताहियां हैं, उसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए कि कोई भी आके हम पे अटैक कर देता और हम इंतहाई अहम हमारी फौज की कारकर्दगी को देखना होगा कि भाई उनकी कारकर्दगी कैसे है। क्या वो सिर्फ DHAs ही चलाते रहेंगे और या अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करेंगे? एज सिटिंग डक्स उनको। आपको पता है कि आपके इलाके के करीब जिसको कुरम और औरकज़ई कहा जाता है, पिछले एक माह के अंदर कितने फौजी शहीद हुए? Do you have any idea? I personally feel sorry कि हमारे इतने precious lives, कितने फौजी शहीद? देखें, ये तो आपका इलाका है ना, आपको डाटा होना चाहिए। आपका इलाका है था, वो इलाके पे हमारी रिट ही नहीं है, ठीक है, उस इलाके पे फौजियों की शहादतों के बारे में इल्म तो होना चाहिए। फाटा में हमारी रिट नहीं है, ठीक है, and we have to recognize and we have to ensure that our रिट is 200 एक भी जब जाते हैं तो वी आर वेरी कंसर्न्ड, एक प्रेशियस लाइफ भी जाता है। अपॉलॉजी पे वापस आए, नहीं, हमारी कैपेबिलिटी को भी देखना होगा। भाई, हमारी फौज के जो जर्नल हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजीज काम कर रही है कि नहीं? किस तरह नहीं कर रहे हैं? होना चाहिए मेरे सैक कर दे उनको, बिल्कुल, बिकॉज़ इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, एक्सटेंशन दे दे उनको, एक्सटेंशन दे दे। हां जी, लेकिन जो शहीद हुए हैं उनको एक्नॉलेज तो करें। मैं अपॉलॉजी पे वापस आता हूं। तो एक्नॉलेज चांद साहब, आपको बताऊं, मुझे एक मोतबर गैर मुल्की ज़राए ने में से एक ने बताया कि आज से 2 माह पहले ये तय हो चुका था कि अपॉलॉजी होनी किस तरह है। जनरल डेम्सी ने चीफ आर्मी स्टाफ को कॉल करना था और हिलरी क्लिंटन साहबा ने प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कॉल करना था। हुकूमत वक्त की तरफ से ये बताया गया कि जी पार्लियामान की रेजोल्यूशन आने दें, उसके बाद हम अपॉलॉजी लेंगे आपसे, ताकि हमारा थोड़ा सा अवाम के अंदर हमारी जो इज्जत बने। आपके इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है चांद साहब? जी जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है तलत साहब, ये आपको वो खबर है, वैसे हमने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। और जो हाईएस्ट लेवल की लफ्ज कमेटी के अंदर भी डिस्कस हुआ था, जो झगड़ा साहब ने कहा है, बिल्कुल यही बात डिस्कस हुई थी कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर ही अपॉलॉजी हो। नहीं, इसमें कोई लफ्ज नहीं लिखा गया जी हाईएस्ट लेवल, अनकंडीशनल लिखा गया। आपने सिफारिशात दी, उसमें हाईएस्ट लेवल नहीं लिखा गया, अनकंडीशनल। मैं आपको बात बता रहा हूँ जी झगड़ा साहब, लोग देख रहे होंगे आने वाले दिनों में ये एक मयार बन गया है आपकी परफॉर्मेंस को और तमाम पार्लियामान की परफॉर्मेंस को परखने का। अपॉलॉजी हाईएस्ट लेवल के ऊपर बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए। मैं तो पहले भी ये कह चुका हूं कि वी हैव टू एंश्योर दैट इट इज फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। आप लैंड सॉवरेनिटी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? किसको? लैंड सॉवरेनिटी को। बिल्कुल लैंड सॉवरेनिटी है। जब बाजोड़ के अंदर परली तरफ से अटैक होता है और जत्थे के जत्थे आके हमारे गांव को अटैक करते हैं, तो उसके ऊपर भी तो आप बोलते हैं। हम बिल्कुल बोलते हैं। हम कहते हैं कि आपने अमेरिका से एहतजाज किया है? इसमें लिखा है कि किसी और की सरजमीन हम पे अटैक के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगी। दैट इज हाउ वी। लेकिन हम अपने एबटाबाद में क्यों बैठा हुआ था इतने सालों से एक अरब इलीगली? क्यों हमारी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं था? ये लैंड सॉवरेनिटी जो है, तो उसको 9/11 वाले जो अमेरिका के अंदर इतने अरसे से बैठ के जहाज उड़ाना सीख रहे थे, उन तो CIA को पता क्यों नहीं? वो उनकी गलती है। हम अपनी गलतियों की बात करेंगे, ठीक है? हमने अपनी निशानदेही करनी है, ठीक है? उन्होंने अपनी। आपके ख्याल में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी की बुनियाद पर जो अटैक हुआ वो जस्टिफाइड है? नहीं, दोनों अनजस्टिफाइड है। दोनों हमारी, एक लैंड सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, एक ने एयर सॉवरेनिटी को चैलेंज किया। दोनों हमें शो करता है कि हमारी सिक्योरिटी इज वेरी वीक। मैं तो बिल्कुल साफ, ये ड्रामा था। उसामा कहाँ था, उसकी लाश कहाँ है? बात ये खुदा को मानिए, एक उसूली बात है, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हैं? दूसरी जो अहम बात ये है कि ये अभी तो मेमो गेट का तो मसला आएगा,
کیا اس میں جو ٹائمنگ دی گئی ہے، آرمی چیف نے فون کیا صدر صاحب کو اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ اپنی فائل کا پیٹ بھر لیتے ہیں، چاہے ڈرون حملہ ہو ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے، چاہے ابٹاباد کا مسئلہ ہو ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے، ورنہ 2 گھنٹے کے اندر کس طرح صدر صاحب کا مضمون جو ہے وہ حسین حقانی صاحب وہاں واشنگٹن پوسٹ میں چھپوا دیتے۔ خیر اب یہ معاملات اٹھانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی کے نمائندگان نے ان تمام سفارشات کو انڈورس کیا ہے۔ سفارشات دیکھیں ہمارے، اور اب عوام میڈیا کے توسط اور اپنے نمائندگان کے توسط پرائمریلی جاننا چاہیں گے کہ کتنے پر عمل ہوتا ہے کتنے پر نہیں۔ طلعت بھائی ایک بات سنیے، جو بھی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس تھا اس میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ جو کچھ اندر ڈسکس ہوگا اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہمارے نمائندگان نے انہیں قسم دے دی ہے کہ ہمارے نمائندگان نے ان باتوں کی مخالفت نہیں کی تھی؟ اگر آپ منٹس طے کرتے ہیں اور منٹس کا معاملہ نہیں ہے جی، اب آپ نے سائن کر دیا، معذرت نہیں، میں آپ سے بالکل دیں گے نا حافظ صاحب، مخالفت کی بات نہیں ہے، مخالفت تو سب نے کی تھی لیکن آپ نے سائن کر دیا نا، اب اس کے بعد دستخط ہو گیا تو بات ہی ختم ہو جائے۔ دیکھیں طلعت بھائی بات یہ ہے کہ اگر میرے سائن کرنے سے معاملہ طے ہوا تھا تو پھر پارلیمنٹ میں یہ تو پارلیمنٹ کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ منٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہم نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا وہاں پر ہم نے یہ بات نہیں کی تھی کہ نیٹو سپلائی کو بحال نہ کیا جائے کسی قیمت پر؟ اگر ہم نے یہ بات نہیں کی ہے منٹس پہ تو ٹھیک ہے، ہم towards the very end we have to get our own house in order, it is required۔ ہماری ایگزیکٹو نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس میں بہت واضح وہ ہیں۔ ایک لفظ میں اگر میں پروگرام کو بالکل وقت ختم، ایک لفظ میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں جھگڑا صاحب، آپ کے خیال میں کوئی فریم ورک ہے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل درآمد کے لیے، یہ اوپن اینڈیڈ کوئی اس کے اوپر بات ہوئی ہے؟ کوئی کیلنڈر ہے کہ 2 ماہ میں 3 ماہ میں؟ کوئی فریم ورک نہیں ہے، کوئی فریم ورک نہیں۔ 4.25 سال بعد پالیسی بنی ہے جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نہیں ایگزیکٹو کو اتنا تو آپ دے دیں۔ نہیں آپ کی اکتوبر 2008 کی ریزولوشن کے لیے تو کمیٹی بھی بن گئی تھی امپلیمنٹیشن کے لیے، اور امپلیمنٹیشن کا کوئی فریم ورک لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب اللہ خیر کرے اس ریزولوشن کا، پہلے بھی دیکھ لیں اور ابھی بھی دیکھ لیں۔ آپ کے پارٹی کے لیڈر آف اپوزیشن نے کھڑے ہو کے پرائم منسٹر سے کہا کہ مجھے کلیئرلی بتائیں کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے کہ نہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کے ہر لفظ کو امپلیمنٹ کریں گے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسی پہ چھوڑ دیتے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہر لفظ پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تشریحات بہرحال ناظرین مختلف ہیں، اور سپریم کورٹ کے لیے بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو فریم ورک ہے، ٹائم فریم ہے جس کے اندر یہ تمام امپلیمنٹیشن ہونی ہے، وہ بھی شاید ابھی تک طے نہیں ہوا۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔